اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. لائق التکریم سامعین محترم، اللہ ذو الجلال نے انسانیت کی تخلیق کے بعد اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا. یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے مستقل رہنمائی کا بندوبست انبیاء کی صورت میں بھی کیا اور کتابوں کی صورت میں بھی کیا. انبیاء اور رسل نے جہاں دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے تعلیمات دی، وہاں اخروی کامیابی کے لیے وہ راستے بھی بتائے جس پہ چلنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی روشن ہوتی. ساتھ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ بعض ایسی راہیں ہیں جن پہ چلنے سے انسان کی دنیا بھی بگڑتی ہے اور آخرت بھی بگڑتی ہے. میں ادباً گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے، سنت یہ ہے کہ خطیب کے قریب ہو کے بیٹھتے ہیں. جو دیواروں کا سہارا لے کے بیٹھتے ہیں یا شاید دھوپ دیکھنے آتے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوتا. اللہ ذو الجلال کے دین کی بات سننے سے انسان کے اس طرح کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. وہ راستہ جس سے انسانیت بہکتی ہے، جس سے دنیا اور آخرت میں بگاڑ آتا ہے، ان راستوں میں سے ایک راستہ غفلت کا ہے. غافل انسان یہ دنیا کا سب سے خسارہ پانے والا انسان. غفلت کس کو کہتے ہیں اور غفلت انسان کے اندر کیوں آتی ہے؟ اس کی اسباب اور علامات کیا ہیں اور اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی اس مصیبت میں اس مصیبت میں گرنے کے بعد اگر وہ نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وے آؤٹ شریعت نے کیا دیا؟ غفلت کا معنی ہے بے توجہی، اسے دین کے بارے میں کوئی توجہ نہیں ہے. غفلت سے مراد ہے قلت احتیاط، اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ یہاں شریعت کے احکامات ڈیمیج ہو رہے ہیں، احتیاط کا پہلو ختم ہو جاتا ہے. غفلت سے مراد نظر انداز کرنا، شریعت کی کوئی بات بھی آئے سنے گا بھی، پڑھے گا بھی، نظر انداز کر دے. غفلت سے مراد لاپرواہی برتنا ہے، علم ہونے کے باوجود بھی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ اس کی بھی کوئی حیثیت یا حقیقت ہے.
اس لیے علماء امت نے لکھا ہے غفلت یہ ہے متابعۃ النفس علی ما تشتہی، جو دل چاہتا ہے اس کے پیچھے چلنے والا غافل انسان ہوتا ہے۔ والغفلۃ عن الشیء ابطال الوقت بالبطالہ، ہمیشہ گرے ہوئے کام، برے کاموں میں وقت ضائع کرنا جس کا نہ دین کو فائدہ نہ دنیا کو فائدہ۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہی اللہ نے وہ شخصیت پیدا کی تھی۔ وَكَانَ يَضْرِبُ بِالدُّرَّةِ، جو شخص نہ دین کا کام کرتا نہ دنیا کو، اس کو کوڑے مارتے تھے کہ تمہاری زندگی کا فائدہ کیا ہے، کہ تم نہ دنیا کو فائدہ دیتے ہو نہ دین کو فائدہ دیتے ہو، صرف اپنے اوپر بوجھ ڈال رہے ہو کہ قیامت کو عذاب کتنا آئے گا۔ غفلت سے مراد نسیانہ و اہمالہ و اعراض عنہ، کسی چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، نماز روزہ ہے، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، زندگی میں کچھ فرائض ہیں، نہ اسے عبادات سے کوئی لگاؤ ہے، نہ اسے معاملات سے کوئی سروکار ہے، اور نہ کسی فرائض سے اسے کوئی مس ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میں نے اسے پورا کرنا ہے۔ جب یہ کیفیت آ جائے کسی کے اندر، یہ غافل انسان بن جاتا ہے۔ غفلت انسان کے اندر یہ کیوں آتی ہے؟ کسی ہر قسم کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو انسان غفلت کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ، اگر ایک غلطی کر کے فوراً وہ غلطی چھوڑ دے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، سُقِلَ قَلْبُ، دل پھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اگر وہ اس غلطی کے بعد توبہ نہیں کرتا، 1 سے 2 سے 4 سے 8 سے 12 اور 14 نقطے، حتیٰ کہ ہوتا کیا ہے، حتیٰ تعلو قلبہ، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ کالے دل والا انسان جو ہے، سیاہ دل جب اس کا ہو جاتا ہے، وَهُوَ الرَّانُ، یہ وہ ران ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور انہی بدبختوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کو یہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ ذو الجلال کسی کا دل کالا نہ کرے، سیاہ دل سے محفوظ فرمائے۔ انسان کی رنگت میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بلال جیسے کالے رنگ والے بھی ہم جیسے کروڑوں سے کیا اربوں سے افضل تھے کہ وہ زمین پہ چلتے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ دل کسی کا سیاہ نہ ہو۔ دل جب سیاہ ہوتا ہے، اس غافل انسان کی 3 بڑی علامات اس کے جسم پہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ پہلی علامت، کثرت گناہ کی وجہ سے عبادات کی محبت ختم ہو جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ عبادات کے بعد اس پہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اور تیسری بات،
اس کے اپنے فرائض منصبی ہیں، اولاد کی تربیت کرنا، معاملات، اس سے اسے کوئی سروکار نہیں رہ جاتا۔ بلا شبہ یہ گناہ ہے، چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اولاد سے غافل ہونا اس سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، کیا کیا تم نے؟ وقفوہم انہم مسئولون۔ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی آخرت کی فکر ہے۔ آخری سانسوں تک سیدنا نوح علیہ السلام نے کوشش کی ہے، اور پھر بھی دعا کی ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کر دیا۔ تو انسان غافل اس وقت بنتا ہے جب گناہ ڈھیروں کے ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور بعض چیزوں کو انسان گناہ سمجھتا نہیں ہے، اس لیے اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی تو غفلت ہے کہ اس کے اندر لاپرواہی اتنی ہے کہ وہ گناہ بے لذت کو بھی نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، البدن اذا عری رقہ وكذلك القلب اذا قلت خطاياه اسرعت دمعته۔ دل جب صاف ستھرا ہو تو اس کی وجہ سے کسی بھی برائی پہ آنسو جلدی آتے ہیں۔ اگر رونے کی 10 قسمیں ہیں جس کو کسی وقت ہم وضاحت کریں گے، وہ رونا جو انسان کی آنسو تو نکلتے ہیں لیکن اعمال درست نہیں ہوتے، یہ دمعۃ الخداع، دھوکے باز کی آنکھوں۔ اور علماء نے اس کی وضاحت کی، کام وہی رکھنا ہے لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اور اس لیے علماء سلف کہا کرتے تھے، وہ لوگ جو دین سے بالکل دور ہو چکے ہوتے ہیں اور نام تصوف کا لیتے ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں کو مگرمچھ کے آنسو دکھاتے ہیں، لیکن مجال ہے انہوں نے کبھی نماز پوری پڑھی ہو، کبھی انہوں نے توحید کی حفاظت کی ہو، کبھی انہوں نے لوگوں کو اللہ کی مخالفت سے روکا ہو۔ وہ صرف اپنی نیکی اور تقوی کو دکھانے کے لیے آنسو بہاتے ہیں، اعمال درست نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، گناہ جب زیادہ ہو جائیں غافل ہو جاتا ہے بندہ۔ محمد بن واسع نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اربع یمتن القلب۔ کسی شخص کو دیکھنا ہے کہ یہ سیاہ دل والا ہے، کالے دل والا، بلکہ دل مردہ ہے، یہ چلتی پھرتی لاش نظر آتی ہے، تو اس کی 4 نشانی ہیں۔ الذنب علی الذنب، گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، یہ زندہ لاش ہے۔ منافسۃ النساء وکثرۃ منافسۃ النساء، عورتوں کو کثرت سے دیکھنا اس کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ مردہ دل ہے، سیاہ دل ہے، یہ لاش چلتی پھرتی ہے۔ اور آج اس قول کی وضاحت جو 700 سال پہلے کی گئی، وہ کیا وضاحت کرے؟ آج کتنے اللہ کے پیارے بندے ہیں جو اس بات سے بچے ہیں، اور کتنے بیچارے مسکین ہیں وہ جو اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ ساری رات بیٹھے ہیں فیس بک کھول کے، ساری رات بیٹھے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ، اور دنیا جہان کی غلاظتیں دیکھتے ہیں۔ یہ مردہ دل والے ہیں، سیاہ دل والے ہیں۔ ان کو اگر پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیا کل کو ہونے والا ہے، تو یہ کبھی اس بات میں جرأت نہ کرے۔ وحدیثہن، عورتوں سے جو زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ وملاحات الاحمق، اور جن کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہر احمق کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ اس بیوقوف کے ساتھ بھی بیٹھے دنیا کی باتیں کی، اس احمق کے ساتھ بھی وقت گزارا کہ چلو وقت گزر جائے۔ اس وقت کو آباد کرنے کا حکم ہے اللہ کے ذکر سے، نیکی سے، خیر سے، بھلائی سے، کسی کی خیر خواہی سے۔ وقت گزارنا یہ کوئی مصیبت ہے؟ اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو انجوائے کریں۔ کیسے انجوائے کرے گا؟ اس کو نیکی پہ لگائیں۔
ومجالسۃ الموتى، دل مردہ ہوتا ہے جب انسان مردوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ محمد بن واسع سے پوچھا بھلا مردوں کی بھی مجلسیں ہوتی ہیں؟ محمد بن واسع کہتے کل غنی مترف وسلطان جائر، ظالم بادشاہ اور وہ غنی لوگ جن کو دین کا کوئی خیال نہیں ہے، یہ مردے ہیں جن کی مجلس کو انسان جب پسند کرتا ہے تو اپنا دل بھی مردہ کر لیتا ہے۔ اور آج روئے زمین پہ سب سے بڑی تمنا انسان کی یہ بنتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کسی بڑے کے پاس بیٹھیں گے، لمبی لمبی چھوڑیں گے، اور ان ظالموں کی قصے اور باتیں ہوتی ہیں جنہوں نے زمین پہ فساد مچایا ہوتا ہے، ظلم کیے ہوتے ہیں۔ اور سچ کہا علماء نے اس قول کی روشنی میں کہ دنیا کے اندر محبت اور نفرت کو تولا جائے گا قیامت کے دن۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کو جب وزن ہوگا تمہاری محبتوں کا بھی وزن ہوگا، نفرتوں کا بھی وزن ہوگا۔ تم نے کسی ظالم سے محبت کی، اس کا وزن ہوگا، کسی ظالم سے اللہ کی رضا کی نفرت کی، اس کا بھی وزن ہوگا۔ اور سب سے بڑے مسکین وہ ہیں، رحم کے قابل ہیں وہ لوگ جن کے 5-5 ہزار فالورز ہیں فیس بک پہ، جب بیمار ہوتے ہیں تو ہسپتال میں ان فالورز میں کوئی بھی نہیں پہنچتا، جن کے لیے ساری زندگی اس نے برباد کی۔ اور اس سے بڑا مسکین وہ ہے جو ان ظالموں کے پیچھے لگ کے اور ووٹر کی باتیں کرتے کرتے زندگی بھیانک کھائیوں میں لے جاتا ہے، کوئی بھی نہیں آتا، نہ مرتے وقت کوئی آتا ہے، نہ بیماری کے وقت آتا ہے، یہ سزائیں بھی قبر میں اور حشر میں اکیلا ہی بھگتے گا، کسی نے نہیں آنا۔ کاش کسی کے اندر یہ فہم آ جائے، کسی کی وجہ سے اپنی آخرت خراب نہیں کیا کرتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سب سے بڑا دھوکے والا وہ ہے جو کسی کی وجہ سے اپنی آخرت خراب کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا، دل اس وقت انسان کا غافل ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے گناہوں کے بعد جب بری صحبت اختیار کرتا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ قیامت کو اپنے ہاتھوں کو چبائے گا ظالم جس نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا، کسی پہ اس نے کیا ظلم کرنا۔ کیسا ظلم؟ کہے گا کاش اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہوتا، میں نے اللہ کے رسول کے فرامین کی روشنی میں زندگی گزاری ہوتی، اس یار کے پیچھے نہ لگتا، اس دوست کے پیچھے۔ اور سلف کہا کرتے تھے جس کی زندگی کا غالب پہلو دوستیوں میں گزرے سمجھ لو یہ خیر سے محروم انسان ہے، کیونکہ سب سے بڑی دل کی آبادی کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے دوستی کرے، اللہ کی کلام سے دوستی کرے۔ عبداللہ ابن المبارک 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لوگ کہتے تھے اکیلے گھر میں بیٹھے رہتے ہو تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ کہتے تھے مجھے وحشت؟ انا مع اصحاب رسول اللہ، میں تو اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو وہ کیسے؟ کہتے ہیں جب بھی گھر بیٹھتا ہوں حدیث کھول کے بیٹھا ہوتا ہوں، صحابہ کی باتیں پڑھتا ہوں، وحشت کہاں سے آئی؟ کہاں سے وحشت آئی؟ وحشت جب انسان کے دل میں آتی ہے، یہ غافل انسان، مردہ انسان، اس کا دل نہیں لگتا،
دل اڑتا ہے، سوچتا ہے کوئی کام نہیں، پھر خوشگپیوں میں دوستوں میں وقت گزارنا پسند کرتا ہے۔ یہ مردہ دل اور سیاہ دل والے انسان کی نشانی ہے۔ مومن کو تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر کسی کو نجات چاہیے دنیا اور آخرت میں تو 3 کام کر لے۔ پہلا کام املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے۔ وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں قرار پکڑے، نکلے نماز کے لیے، نکلے تجارت کے لیے، نکلے خیر خواہی کے لیے، نکلے اپنے کام کرنے کے لیے۔ وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اور سلف کہا کرتے تھے صومعۃ المؤمن بیتہ، مسلمان کی عبادت گاہ جو ہے اس کا گھر ہے۔ فرض نماز کے لیے جائے، فرائض کو پورا کرنے کے لیے جائے، بقیہ وقت اپنے گھر میں گزارے۔ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پہ اللہ کے سامنے رو کے اس کی معافی مانگ لے، یہی نجات ہے۔ کہے گا قیامت کے دن اس دوست نے مجھے قرآن سے دور کر دیا، اور قرآن کہتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو ہے ہی ذلیل کرنے والا۔ بات تو دوست کی ہو رہی، شیطان کے الفاظ کیسے آگے؟ علماء کہتے ہیں جو دوست قرآن و حدیث سے دور کرتا ہے وہ شیطان ہی تو ہوتا ہے۔ من الجنۃ والناس، شیطان جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ یہ انسانی شکل میں شیطان ہے جو تجھے قرآن و حدیث سے دور کر رہا ہے۔ دل اس کا غافل ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، یہ ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت، جو ذکر کرتا ہے اور ذکر نہیں کرتا اس کی مثال تو زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ زندہ لوگ جو ہیں ان میں خوشیاں ہوتی ہیں، مردہ وقتہ انسان تو عقل سمجھ نہ ہو تو ان کے گھر میں بین ہوتا ہے۔ زندہ لوگوں کے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، اور مردہ جہاں قبرستان ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں صرف خوف ہی خوف ہے، آباد انسان نہیں ہے۔ یہ چلتا پھرتا مردہ ہی ہے جو چل رہا ہے، جس کو اللہ کے ذکر سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس لیے حسن بصری کہا کرتے تھے تفقد اللذة تفقد الحلاوة فی 3 اشیاء، 3 چیزوں میں حلاوت اور لذت تلاش کرو، اگر تمہیں یہ لذت مل جائے فی الصلاة والذکر وقراءة القرآن، نماز میں تمہیں لذت ملے، اللہ کے ذکر میں لذت ملے، قرآن کی تلاوت میں لذت ملے، سمجھ لو رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اگر یہ لذت نہیں آتی سمجھ لو رحمت کا دروازہ بند ہو گیا۔ میری اور آپ کی زندگی میں وہ حساب ہو نہیں سکتا جتنے فرشتے نماز کے بعد اللہ ذوالجلال کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ، جب تک انسان بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے کھربوں فرشتے اس کی بخشش مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے ان مسکینوں پر جن کو یہ ہوتا ہے کہ سلام کب پھرے گا، ادھر سلام پھرا نہیں، ادھر اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ دینے والے کا نام چھوڑ کے ان کلائنٹس کے پیچھے چلے جانا جنہوں نے کچھ دینا بھی نہیں ہے، کتنی بڑی دھوکے کی بات ہے جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا ما تستقل الشمس فیبقى شیء من خلق اللہ، جب بھی سورج نکلتا ہے کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں الا سبح اللہ، جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو سوائے شیطان کے، وَأَغْبِيَاءُ بَنِي آدم، اور آدم کی اولاد میں سے احمق ترین لوگ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ سوائے اس کے وَأَعْتَى بَنِي آدم، پوچھا یہ اعتى بنی آدم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا شرار الخلق،
شرار خلق اللہ عز وجل، صرف شیطان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بقیہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی۔ غافل انسان کب ہوتا ہے؟ جب جمعے کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج اس جمعے کو روٹین بنا لیا گیا، یہ عید کا دن ہے۔ ان هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين، اس کو اللہ ذوالجلال نے مومنوں کے لیے عید کا دن بنایا۔ کبھی کسی کی فلائٹ ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ 2 منٹ لیٹ ہو اسے فلائٹ مل جائے، لیکن معمول یہ ہے جب تک آدھا جمعہ گزر نہیں جائے گا ہماری تشریف آوری نہیں ہوگی۔ یہ سیاہ دل ہے جس کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ قومیں جمعے چھوڑنے سے رک جائیں، وگرنہ اللہ ان کے دل پہ مہر لگا دیں گے، وہ غافل ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے یہ منافقوں کا رویہ ہے۔ جب خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے، نیکیاں لکھنے والے فرشتے رجسٹر بند کر کے طوت الملائکۃ الصحف یستمعون الذکر، وہ رجسٹر بند کر کے فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ اس بیچارے سے پوچھیں جو مسکین لیٹ آتا ہے کہ تمہاری نیکیاں لکھتا کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا جو لوگ جمعے کے بعد یعنی خطیب خطبہ شروع کر چکا وہ آتا ہے یتخطى رقاب الناس، پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگتا وہ آگے آنے کی کوشش کرتا ہے، لا جمعۃ لہ، اس کا جمعہ نہیں ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے انما یأتی للظہر، یہ تو زور پڑھنے آیا۔ جمعہ چھوڑنے سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ میری زندگی کے 30 سے 40 سے 50 سے 60 سال ہو گئے اور میرے اندر اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں آئی۔ کس وجہ سے لیٹ ہوئے؟ اولاد کی وجہ سے۔ کس وجہ سے لیٹ ہوئے؟ مال کی وجہ سے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال نے نفع دینا ہے نہ اولاد نے نفع دینا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگانی اور رونقیں ہیں جس پہ انسان اگر اس طرح اپنے آپ کو لے جائے تو دین سے غافل ہو جاتا۔ کبھی کوئی عید کے دن بھی پیچھے رہا ہے، کبھی کو خوشی سے بھی پیچھے رہا ہے، سوائے وہ جس میں بدبختی چھائی ہوتی ہے، وہ لوگ عید کے دن بھی سوئے رہتے ہیں، ان کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے معمول بنانا چاہیے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ آج جمعہ کس نے پڑھانا ہے، مجھے غرض یہ ہونی چاہیے یہ میری زندگی کا فرض ہے، میں نے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی بیان کی جس سے انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے، من بدا جفا ومن اتبع الصید غفل ومن آتى ابواب السلاطین فقد افتتن۔ جو دیہاتیوں اکھڑے مزاج والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بد اخلاق بن جاتا ہے۔ احمقوں اور جاہلوں کی صحبت اختیار کرنے والے کا اخلاق کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ جو شکاری بنتا ہے اور اس قدر شکار کرنا تو جائز، لیکن اس قدر دھت ہو جائے کہ نماز کا بھی خیال نہ رہے، جمعے کا بھی خیال نہ رہے، یہ شخص دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السَّلَاطِينِ فَقَدْ افتتن،
جو بادشاہوں کے در و دربار کے چکر لگاتا ہے ہمیشہ فتنے میں پڑتا ہے، یہ محفوظ نہیں ہو سکتا۔ دل غافل اس وقت ہوتا ہے جب انسان کہے لگانے کو معمول بنا لیتا ہے، ڈیرا جمع ہوا ہے، اس کو خوشی یہ ہے کہ میرا ڈیرا سجا ہوا ہے۔ اس مسکین کو پتہ نہیں ہے کہ میں اپنا گناہ تو اٹھا کے لے جاؤں گا، سب لوگوں کے گناہ میں کیسے اٹھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے پھر کسی کو سکھائے، اور آپ نے پھر وہ 5 کلمات سکھائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا جہان کا عبادت گزار بن جائے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ تو اس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو کچھ اللہ نے دیا ہے دل کی اتھا گہرائیوں سے کہو الحمدللہ، میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھا، اس میرے رب نے مجھ پہ عطا کی ہے، عنایت کی ہے، فضل کیا ہے، یہ اس کا احسان ہے، میں تو اس کے بھی لائق نہیں، تجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں ہوگا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسی کے ساتھ احسان کرو مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند ہے لوگوں کے لیے بھی پسند کیا کرو، سچے مسلمان بن جاؤ۔ وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَسَّةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کثرت سے کہنا لگایا کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ زندہ دل لوگ ہیں، یہ مردہ دل لوگ ہیں، جن کے اندر دین کی محبت نہیں ہوتی، صرف جغت بازی اور ہنسنے اور کھیلنے کی محبت ہوتی ہے، ان کے اندر دین کی محبت نہیں ہوتی۔ اب اللہ کے رسول کی بات ہے، ایک طرف لوگوں کی سوچ ہے، اللہ کے رسول کی بات کو ہی مانا جائے گا۔ یہ مردہ دل لوگ ہیں جو کثرت سے کہا لگانے کے پیچھے لگتے ہیں۔ لمبی امیدیں یہ بھی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں، غافل کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بات سمجھانے کے لیے خط کھینچا۔ آپ نے ایک گول دائرہ لگایا، پھر ایک سیدھا خط کھینچا، پھر دائیں بائیں خط کھینچے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ رہے ہو، یہ انسان ہے اور اس کی موت ہے، یہ دائیں بائیں اس کی خواہشات ہیں، ادھر سے باہر نکلے گا تب بھی موت اسے دبوچ لے گی، ادھر سے جائے گا یہ اپنی کوشش پہ لگا ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ اور سلف صالحین کہا کرتے تھے جو 2 مصیبتوں میں پھنس جائے وہ کبھی نہیں نکلتا جب تک سچی توبہ نہ کر لے۔ التسویف، میں کر ہی لوں گا، کسی سے کہا جائے نماز کی پابندی کر لو، اچھا کر لوں گا، کسی سے کہا جائے بری عادتیں چھوڑ لو، کر لوں گا، چھوڑ لوں گا، اس شخص کی امید بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر لاپرواہی اور غفلت ایسی آ گئی ہے کہ اس پہ اثر انداز نہیں کوئی چیز ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے جب انسان مباحات میں کثرت سے الجھ جاتا ہے تو اس کا دل بھی غافل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ مباحات کیا ہیں؟ امام ابن القیم فرماتے ہیں قسوۃ القلب من 4 اشیاء، 4 چیزوں میں جو پڑ جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، پورا قرآن پڑھ کے سنا دو اثر نہیں ہوگا۔ نمبر 1، اذا جاوزت قدر الحاجہ الاکل، جو ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے پتھر دل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی انسانی روش سے اتر کے حیوانی روش پہ آ گیا، جانور کا کام کھانا ہی ہے اور تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ جب ضرورت سے زیادہ کھانا پسند آ جائے، والنوم، ضرورت سے زیادہ سونے کو پسند کرے، والکلام، ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے کو پسند کرے، والمخالطہ، اور ضرورت سے زیادہ لوگوں میں ملنا جلنا پسند کرے، سمجھ لو کہ یہ شخص اپنا دل پتھر کر چکا ہے، اس پہ کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ اور پھر انہیں مثال دی، كما ان البدن اذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، بندہ بیمار ہو جائے
اسے دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا پینا بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا، اس کو میٹھے سے میٹھا مشروب پلائے کڑوا لگتا ہے، اسے اچھے سے اچھا کھانا دے کڑوا لگتا ہے۔ اسی طرح جس کا دل بیمار ہو جائے، لا ينفع فیہ المواعظ، ایسے بیمار دل والے کو کوئی نصیحت اچھی نہیں لگتی، کڑوی لگتی ہے، بلکہ وہ نصیحت سننا پسند نہیں کرتا۔ اور امام غزالی کہا کرتے تھے جس شخص کو نصیحت ناپسند آئے توبہ خود بھی کیا کرو اور اس کے لیے دعا بھی کرو، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، جب کسی سے کہا جائے اللہ سے ڈر جاؤ، اس کو عزت آڑے آتی ہے، مجھے سمجھا رہے ہو، مجھے کہہ رہے ہو، عزت، انانیت یہ جب آڑے آ جائے فحسبہ جہنم، بڑی بات میرے رب نے کہہ دی، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا، دور کیا جانے، وہ تو دھلے ہوئے لوگ تھے، قریب کے لوگ۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ، ایک بندے نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وہ رونے لگ گئے، کہتے ہیں دعا کرو مجھے اللہ تقوی کی توفیق دے، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ۔ اور آج میرے اندر انوفت کی حالت یہ ہے، کوئی نیکی کی بات بھی کہے تو میں سننا پسند نہیں کرتا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، عبداللہ بن مسعود رونے لگ گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا عمر تم اتنے سخت ہو کہ ہم کبھی کبھی حق بولنے سے بھی ڈرتے اب ناراض نہ ہو جائیں۔ عمر رونے لگ گئے، اتنے عبداللہ بن مسعود نہیں روئے جتنے عمر روئے کہ اللہ مجھے اس دن سے بچانا اور میرے اس رویے سے مجھے بچانا کہ کوئی مجھے نیکی کی بات کرتے ہوئے بھی ڈرے اور میری خیر مجھ سے دور ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت ایسے کی تھی۔ اس لیے مباحات کی کثرت جب ہوتی ہے، جب انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، پھر اس کو نصیحت اثر نہیں کرتی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ابو سلیمان الدارانی کہا کرتے تھے ان النفس اذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق واذا شبعت ورويت عمي القلب، جتنا انسان اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، ضرورت کا کھانا کرتا ہے، اس کا دل نرم رہتا ہے، نصیحت اثر کرتی ہے اور دل میں یاد اٹھتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جتنا انسان سیر رہتا ہے عامی القلب، اتنا انسان کا دل اندھا ہو جاتا اور مردہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتہ آیا تھا اللہ کے رسول سے کہنے، اگر آپ کہتے ہیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا دیتے ہیں، کہا نہیں میرے رب میں یہ چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ میں تیرے ساتھ جڑا رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے ایاکم والبطنہ، بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو کہ ہر وقت کھانے اور کھانے اور کھانے پہ لگے رہو۔ اس سے انسان کو جہاں جسمانی بیماریاں لگتی ہیں وہاں انسان کو اللہ سے دوری ملتی ہے جب انسان کا صرف کھانے کا ہی خیال ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیکون رجال من امتی یأکلون الوان الطعام ویشربون الوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام أولئك شرار أمتي۔ ایک ایسی قوم آئے گی قیامت کے نزدیک جو رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگے لباس، رنگ برنگے ملبوسات اور رنگ برنگے مشروبات کی تمنا اور خواہش کرتے کرتے لوگوں میں پھیلائیں گے، فخر کے لیے، نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ لیکن یہ نشانی اس وقت کن کی ہوگی؟ اولئک شرار امتی، یہ میری امت کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ پھر یہ کام ایسے کرنے کے بعد یتشدقون فی الکلام، یہ منہ پھلا پھلا کے رعب جمائیں گے لوگوں پہ، یہ میری امت کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ذکر کے سوا کثرت سے باتیں نہ کرو، فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، قسوۃ للقلب،
कसरत से बातें करोगे दिल पत्थर होगा। वइन अबअद अन्नास मिन अल्लाह अल क़ल्बुल क़ासी, सबसे दूर अल्लाह के वो होता है जो पत्थर दिल होता है। और अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे, निअम सऊमतुल मुस्लिम बैतुहु यकुफ्फु बसरहु व फरजहु व इय्याकुम वल अस्वाक़ फ़इन्नहा तुल्ग़ी व तुल्ही। सबसे बेहतरीन जगह इबादत की इंसान के लिए फ़र्ज़ नमाज के अलावा उसका घर है। अपनी नज़र की भी हिफाजत करता है और अपनी इज़्ज़त की भी हिफाजत करता है। बाज़ारों में घूमने से बचो, फ़इन्नहा तुल्ग़ी व तुल्ही। ये इंसान के अंदर लग़वियात की पेवंदकारी करती है और इंसान को दीन से गाफिल कर देता है। और हदीस के अल्फाज है, जब इंसान मस्जिद की तरफ निकलता है एक झंडा लेके फरिश्ता उसके साथ होता है, उसके साए में लेके जाता है। जब तक घर वापस दाखिल नहीं हो जाता अल्लाह का नूरानी फरिश्ता अपना झंडा उसके साथ ही लेके रखता है। और जो बाजार की तरफ जाता है शैतान अपने झंडे के साए में लेके जाता है और साए में ही लेके आता है। फ़ख्तर अय्युमा शि'त, आपको इख्तियार है फरिश्ते के झंडे को पसंद करते हो या कि शैतान के झंडे को पसंद करते हो। गाफिल जब इंसान होता है जिसकी वजूहात आपने सुनी, नताइज क्या निकलते हैं? नेकी और बदी की पहचान से इंसान महरूम हो जाता है। बाज़ लोग बड़े अक्लमंद, बड़े दाना, बड़े समझदार अपने आप को समझने वाले, लेकिन शरीयत ने एक ही बात कही है, सही मुस्लिम की रिवायत है, ला यअरिफु मअरूफा वला युनकिरु मुनकरा। जब नेकी बदी की शनाख्त खत्म हो जाए समझ लो ये मुर्दा दिल हो गया है। नेकी और बदी की शनाख्त खत्म हो जाए ये गाफिल दिल हो गया। दूसरी बात, गफलत वाला दिल, उसकी दूसरी निशानी ये होती उसके सामने गुनाह की कोई हैसियत नहीं रहती। हदीस में आता है, सही बुखारी की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक आदमी से गुनाह होता है लगता है मुझ पे पहाड़ गिर जाएगा। मुनाफिक से गुनाह होता है वो कहता है नाक पे मक्खी बैठी है यूं करता है उड़ जाएगी। गुनाह उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। फुदैल इब्न इयाद, क्या तरबियत है, वो किसी को वजन करके देते, कागज रख के वजन करके देते, अपने कपड़े से वो एक पलड़ा साफ करके कहते ये क्या कर रहे हो? कहने लगे वजन तो मैंने करना है, जो चीज देनी है। मैं बाजार में बैठा हूं, कोई उड़ती उड़ती गर्द आ गई तो मैं गर्द भी लोगों को तोल के दूंगा, इसका हिसाब कौन देगा? और जो चंद गर्द के छोटे छोटे जर्रात से भी परहेज करते थे, आज कितने कितने ब्लंडर्स हो जाते हैं, परवाह नहीं होती। मुर्दा दिल है, स्या दिल लोग हैं। अल्लाह अज़्ज़ जलाल हम सबको मुआफ़ फरमाए और ऐसी जिंदगी से हमें बचाए जिससे इंसान के अंदर खैर और शर का फर्क करना जो है वो ख़त्म हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीसरी निशानी बताई। दिल मुर्दा जो है वो कौन सा है? इबादत में सुस्ती हो जाती है। वइदा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, नमाज में खड़े होंगे तो इस तरह बेजारी के साथ कि किस मुसीबत में फंस गए। और दूसरी रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज पढ़ाई और पूछा शहीद फुलान, फुलान बंदा नमाज पढ़ने आया है सुबह की? सहाबा ने फरमाया नहीं आया। कहा सुनो, इन्ना हातैनि सलातैनि मिन अस्क़ल सलाति अलल मुनाफ़िक़ीन, इस सुबह और इशा की नमाज मुनाफिकों पे भारी होती है। बज़ार की रिवायत है, अल्लज़ीना तसक़लत रुऊसुहुम अनिस सलाह, सुबह और इशा की नमाज पे जिनके सर भारी हो जाते हैं ये मुनाफिकों की निशानी है। उसका सर इशा और सुबह पे भारी क्यों होता है? असल में निफाक है दिल में। ज़ोहर असर और मगरिब को रोशनी है, सब लोग देख रहे हैं को आया है कि नहीं आया,
اس وقت تو یہ چراغ نہیں ہوتے تھے، صبح کو کس نے دیکھنا آیا ہے کہ نہیں آیا، عشاء کے اندھیرے میں کس نے دیکھنا آیا ہے کہ نہیں آیا، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نیکی کرتا ہے۔ اس لیے جب اندھیرے کا وقت ہوتا ہے اس کا دل نہیں چاہتا، اس لیے نفاق اس کے دل میں ہے، دل سیاہ ہے، اس لیے وہ نہیں آتا، بھاری ہوتی ہے یہ نماز۔ اللہ ذو الجلال نفاق کی ہر بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اگلا نقصان یہ ہوگا، ایک وقت آئے گا جب موت کا وقت آ جائے گا ایسے بندے پہ جو غافل انسان ہے۔ قرآن کہتا ہے قال رب ارجعون، بندہ اس وقت کہے گا اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ اب میں عمل کر لوں جو میں نہیں کر سکا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہمارا نظام یہ ہے جو دنیا سے چلا جائے وہ واپس کبھی نہیں آتا۔ ہاں کچھ بیچارے مسکین لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص جمعرات کو آتا ہے یہ دیکھنے کہ آج کھانا کیسا پکا ہے، ہمارا نظام نہیں ہے، نہ ہم نے آج تک کسی کو بھجوایا ہے۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو کہنے والے کی بات ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ برزخی زندگی ہے، کسی نے عذاب لینا ہے تو یہ عذاب ملتا ہی رہے گا اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور جو اچھا انسان ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین یہ بتاتا ہے کہ آخرت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، وہ کہے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، مجرم جب سر جھکا کے سر لٹکا کے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، کہیں گے فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، ایک موقع اور دے دیجئے، دنیا میں بھجوا دیجئے، ہم اچھے عمل کریں گے۔ آج ہمیں یقین آ گیا ہے، لیکن اللہ ذو الجلال فرمائیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتِينَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ، آج اس کا مزہ چکھو نہ پہلے جس کو تم نے بھلا دیا، کہ دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا دنیا کی زندگی کون سی بار بار ملنی ہے۔ آگ میں بھی جائیں گے تو تمنا کریں گے، لیکن یہ تینوں جگہوں پہ تمنائیں کام نہیں آئیں گی۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، جب آگ کے اندر وہ بھونے جائیں گے تو کہیں گے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دی، ہم نے ایک کام کریں گے جو پہلے نہیں کر سکے۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئے گی، چپ ہو جاؤ، جرت نہ کرنا دوبارہ بات کرنے کی۔ تم نے دنیا میں سب کچھ نعمتیں ملنے کے باوجود بھی مرضیاں کی، آج تمہاری مرضی چلنے والی نہیں ہے، آج میرا عدل نافذ ہونا ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ تمہیں آگ کے انگارے ہی بننا ہے، اور رہتی دنیا جو نہ ختم ہونے والی ہے تمہیں عذاب ہی سہنا ہے۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو غفلت سے بچائے اور دل کی سیاہی سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو جلا بخشے اور ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ دل جب مردہ ہو جائے تو خیر کی راہ سے محروم ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم بھرنی ہے جن اور انسانوں سے، لیکن کس چیز سے بھرنی ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے دل تو ہوں گے، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جس سے وہ دین سمجھتے نہیں تھے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہم نے دی تھی کسی کی بڑی اور کسی کی چھوٹی، کچھ ناز بھی کرتے تھے کہ بڑی آنکھیں، لیکن انہیں حق نظر نہیں آتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان بھی دیے تھے لیکن حق بات کو سننا پسند نہیں کرتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانور کیا جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتے تھے۔ کیوں؟ دین کو سمجھنا نہیں، حق کو پہچاننا نہیں،
حق بات کو سننا پسند نہیں کرنا، یہ جانور کیا جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دل جس کا مردہ ہو جائے، غافل ہو جائے، وہ شخص خیر کی راہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متى رأيت القلب قد ترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه وحل به حب المخلوق والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها فاعلم أنه قد خسف۔ اکیلے بیٹھ کے دیکھا کرو، جب دیکھو کہ دل سے اللہ کی محبت ختم ہو گئی ہے، مخلوق کی محبت آ گئی ہے، یہ راضی ہو جائے، یہ راضی ہو جائے، یہ راضی ہو جائے، رب کی رضا نہیں لوگوں کی رضا ڈھونڈتے پھرو۔ اللہ کی ملاقات کی تمنا ختم ہو، لوگوں کی ملاقات کی چاہت ہو، میں اس سے مل لوں، میں اس سے مل لوں، میں اس کے ساتھ مل لوں۔ اللہ عز و جلال کی عبادت پر اطمینان نہ ہو، اطمینان یہ ہو میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو اطمینان ہے، سمجھ لینا دل کو گرہن لگ گیا ہے، اور یہ گرہن شدہ، یہ مخصوف دل جو ہے یہ تمہیں کبھی بھی نجات نہیں دلائے گا۔ خیر سے محرومی اس طرح ہوگی۔ ابو عبداللہ الانطاکی بیان کرتے ہیں ایاک والتسویف فإنه بحر يغرق فيه الهلك وإياك والغفلة فمنها سواد القلب۔ دو چیزوں سے بچ جاؤ، تمہاری زندگی ہر آفت سے بچ سکتی ہے۔ تسویف سے بچ جاؤ، سوف افعل، میں ان قریب کروں گا۔ ایک دن اپنی زندگی میں بیٹھ کے دیکھو میرے کتنے کام جو سالوں سے رکے ہوئے میں نے نہیں کیے۔ تسویف کی بیماری میں مبتلا ہو۔ مومن تو اس قدر حساس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آج کا کام سورج غروب ہونے سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ خیر کا نیا کام میں کل کروں۔ اگر خیر ہے تو اس کو فوراً مکمل کرو، شر ہے تو زندگی بھر قریب جانے کی تمنا نہ کرو۔ تسویف کا مریض میں کروں گا، میں کروں گا، یہ ایسے سمندر میں گرتا ہے جہاں صرف ڈبکیاں ہی کھاتا ہے، بحر یغرق، غرق ہی ہوتا ہے، کبھی باہر نہیں آتا۔ ایک اپنے آپ کو غفلت سے بچاؤ، غفلت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں جو کبھی بھی جھوٹے نہیں ہوں گے، اور یاد رکھنا لوگ جانتے نہیں ہیں دنیا کی زندگانی کے بڑے قاعدے اصول، بڑے بڑے نئے نئے اصول اور قاعدے بناتے بھی ہیں، لیکن آخرت سے غافل ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑے لائق اور فائق ہیں، یہ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں ہوتی ما سقا کافرا شربۃ من ماء، تو اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ آج کافروں کو زیادہ دیا ہوا ہے، مہلت دی ہے، اس لیے جو دنیا میں دھت ہونے والے ہیں اور اللہ عز و جلال کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے حکم کیا دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ
اگر کچھ چاہیے دنیا میں تو لگ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ وہ علماء ربانیین، وہ اللہ کو یاد کرنے والے، وہ اللہ ذوالجلال کی معرفت حاصل کرنے والے، ان کے ساتھ جڑے رہو، ان سے آنکھیں نہ پھیرو۔ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ جڑے رہو گے، رحمت کے حصے دار بنتے رہو گے۔ جو رحمت کا نزول ہوگا وافر حصہ تمہیں بھی نصیب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حسرت کا دن ہوگا۔ اس دن حسرت صرف ان لوگوں کی ہوگی جن کا دل غافل ہوگا۔ مومنوں کو خوشی ہوگی جب ان کے سامنے موت ذبح کر دی جائے گی کہ آج کے بعد موت نہیں آنی۔ اور غافل اور وہ لوگ جو دین میں شک کرنے والے تھے، وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھنے والے نہیں تھے، اور جو کافر تھے، ان کو حسرت ہوگی آج موت ذبح ہو گئی ہے۔ اگر ان کو کبھی اس دن موت آتی تو حسرت کی وجہ سے آتی، غم کی وجہ سے آتی کہ موت ذبح ہو گئی، اب صرف عذاب ہی سہنا، موت ہی نہیں آنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل غافل ہوتا ہے وہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ علیکن بالتسبیح والتہلیل والتقدیس، اللہ ذوالجلال کی تسبیح بیان کیا کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کی تقدیس بیان کیا کرو۔ وعقدن بالانامل، اپنی انگلیوں پہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ فإنہن مسئولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسین الرحمہ، ان انگلیوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کتنا ذکر کیا، غافل نہ ہوا کرو وگرنہ رحمت سے بھی غفلت ہو جائے گی۔ اور سچ کہا جس نے کہا کاش کسی کو اگر ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تو باتیں بھی ہو رہی ہیں اور تسبیح کا دانہ بھی چرا رہا ہے، ایک تسبیح اور رکھ لی، اس سے گناہ بھی اپنے گلے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اللہ سے مذاق، کہ ہاتھ میں تسبیح ہے اور باتیں لوگوں سے کر رہا ہوں۔ کبھی ایسا ذکر بھی فائدہ دیتا ہے؟ رب سے ذکر کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا، دل لگا کے کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، سوچ کر سمجھ کر کہ جو میں جملہ بول رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے۔ رب کی پاکی بیان کرو گے وہ تمہیں بھی پاک کرے گا، رب کی عظمت بیان کرو گے وہ تمہیں بھی عظمتوں سے نواز دے گا، اللہ ذوالجلال کا ذکر کرو گے وہ تمہارے بھی تذکرے عام کر دے گا۔ لیکن اس لیے فرمایا ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن، غفلت برتنے والے دل کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ ہاتھ اٹھے ہیں، ہاتھ کھلے ہیں، سید المرسلین دعا مانگتے ہاتھ باندھے ہوتے، ساتھ ملائے ہوتے، ہاتھ کھلے ہیں، دیکھ رہے ہیں چھت پہ کیا ہے، کیا دعا قبول ہوگی؟ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن، لاپرواہی برتنے والا اور غفلت کرنے والے کی دعا اللہ نہیں سنتے۔ دعا کے آداب ہیں وہ سیکھنے چاہیے، اللہ ذوالجلال ہم سب کو سکھائے۔ آخری بات، اس غفلت سے میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اس قرآن کو سمجھیے، اس کی سمجھ، اس کی فہم سے غفلتیں دور ہوتی ہیں۔ آیات الہی میں غور و فکر کرنے سے غفلتیں دور ہوتی ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کرنے سے غفلتیں دور ہوتی ہیں۔ ذکر الہی کو معمول بنانے سے غفلتیں دور ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت سے غفلت دور ہوتی ہے۔ تہجد کا اہتمام کرنا، نفلی روزے رکھنا، اس سے انسان کی غفلت دور ہوتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفلت کی جگہ چھوڑنا اور غفلت کے کاموں کو خیر آباد کہنے سے غفلت دور ہوتی ہے۔ تحولوا عن مکانکم الذی اصابتکم فیہ الغفلہ، ایسی جگہوں سے الگ ہو جاؤ جن جگہوں سے تمہیں غفلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ جو فرمان جاری کیا، علماء امت کہتے ہیں اگر کوئی دوستی کی مجلس سے جہاں تم غافل ہوتے ہو دوستی چھوڑ دو، کہیں تم دوست نہیں ہو، اکیلے بیٹھے ہو، اکیلے بیٹھنے سے تمہیں غفلت کا شکار ہوتا ہے، اکیلا بیٹھنا ختم کر دو، یہ شیطان کے شکنجے میں تم آتے ہو، اکیلے بیٹھ کے بھی تو اکیلا بیٹھنا بھی تمہیں پسند نہیں ہونا چاہیے، کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں غفلت ہی غفلت ہے، وہاں رواج ایسا ہے، وہاں سے اپنے آپ کو منتقل کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی روشنی میں علماء یہ لکھتے ہیں ثلاث من اخلاق الابرار، نیکوں کی سب میں شامل ہونا ہے تو فرائض کی پابندی کے ساتھ حرام چیزوں سے بچ جاؤ اور غفلت کو چھوڑ دو۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی ناراضگی کی راہیں بند کرو۔ ناراضگی کی راہیں کیا ہیں؟ اللعب والمزاح والغیبہ، کھیل کود سے اپنے آپ کو بچاؤ جس میں نماز نہیں ہے، جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، مقصد یہ ہو کیسے میں اپنے آپ کو راحت دے سکتا ہوں، یہ بناوٹی راحت تمہیں اصلی راحت سے محروم کر دے گی۔ لوگوں کی غیبتوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اور سب سے بڑی بات حسن ظن اپنے اندر اللہ کے بارے میں پیدا کرو، اللہ تمہیں وہ راحت دے گا جب اس کی راہوں کو اختیار کرو گے، یہ دنیاوی راحتوں سے بہت بلند ہوگی۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا، دنیا کی بے رغبتی کا یقین کرنا، اور قبر کی رات کو اندھیرے کو یاد کرنے سے غفلت انسان کی دور ہوتی ہے۔ یا من بدنیا اشتغل وقد غرك طول الامل، الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل۔ اے لمبی امیدوں میں غرق ہونے والے، دنیا کے دھوکے میں آ جانے والے، موت کی تیاری کر، وہ گراؤندہ تیری انتظار میں ہے، کچھ پتہ نہیں کس وقت تمہیں پہنچنا ہے۔ الموت یأتی بغتة، موت اچانک آتی ہے، والقبر صندوق العمل، اور قبر یہ صندوق ہے عمل کی۔ اور حدیث آج کے جمعے کا پیغام لے کے جائیے گا، یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ یاد کیجئے اگر میری زندگی کا آخری لمحہ اس وقت آیا جب میں غلاظت دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ اور فیس بک پہ، تو قیامت کو کیا بنے گا؟ اگر میں کسی برائی میں ہوں اور اس برائی میں موت آ گئی اور قیامت کو پوری کائنات کے سامنے ذلیل ہوا تو کیا بنے گا؟ دنیا کی ذلت وقتی ہے، توبہ کا موقع ہے، مہلت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ سب سے بڑی جو ذلت اور رسوائی ہے وہ قیامت کی رسوائی ہے، اس لیے اس رسوائی سے بچنے کی پلاننگ کرو۔ من اصلح سریغتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے اللہ ظاہر بھی درست کر دیتے ہیں۔ ومن ابتلی بسیئۃ سر، اور جس کا باطن غلیظ ہے، فلیبادر الی التوبہ قبل ان یظہرها اللہ علانیہ، اس سے پہلے توبہ کر لے کہ اس کا باطن لوگوں کے سامنے اللہ کھول کے رکھ دے۔ فسیئۃ السر کنوات الشجر ان لم تمت نبتت، یاد رکھنا باطن جب انسان کا غلیظ ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا بیج ہے، بیج جب زمین میں ڈالا جائے مر جائے تو مر جائے، اگر بیج زندہ رہے تو ایک درخت اگاتا ہی اگاتا ہے۔ آج وقت ہے، توبہ کر لیجئے، اللہ توبہ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اپنے آخری وقت کے انتظار کیجئے، خیر پہ آئے، تمہارے رکوع اور سجدے اور قیام میں آئے، نیکی کے کام کرتے کرتے موت آئے، حسن خاتمہ کی دعا کیا کرے۔ اللہم انی اسألک توبۃ نصوح قبل الموت، کثرت سے یہ دعا کیا کرے، اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ دین پہ میرا دل پھیر دے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ اخیر اچھی ہو، اس کی دعا کیا کریں، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیے جس سے قیامت کے دن ایسی شرمندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ آپ کو نصیب ہو۔ اللہ ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔
صرف آپ کو نہیں، آپ کی اولادوں نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔